یقیناً کسی نئے دیکھنے والے کی جانب سے ہے. تو آغا صاحب یہ بتا دیجئے کہ کیا بینک سے لون لینا جائز ہے؟ ہم پرائیویٹ بینک سے لون لینا چاہتے ہیں, ہماری کوئی شرط نہیں ہے لیکن وہ ہمیں سالانہ منافع بھی دے رہے ہیں ہماری سیونگ پر, تو اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں. جی آغا صاحب. نہیں, وہ قرض لینے کی بات کر رہے ہیں, اکاؤنٹ کھولنے کی بات کر رہے ہیں؟ اکاؤنٹ بھی کھول رہے ہیں اور قرض کی بھی بات ہے, دونوں طریقے کے سوال ہیں, میں نے اس کو مرج کر دیا ہے. یعنی یہ بینک سے قرض بھی دیکھیں, لینا چاہتے ہیں؟ نہیں نہ کریں نا, دو الگ الگ مسئلے ہیں. یہ دیکھیں, پرائیویٹ بینک سے جو ہے وہ سود پر قرض لینا جائز نہیں ہے, اور سود پر قرض لینا جائز نہیں ہے. اور باقی اکاؤنٹ کھولنے کا جہاں تک تعلق ہے, وہ اگر آپ شرط نہیں لگاتے سود کی, اور وہ پرائیویٹ بینک جو ہے نا وہ خود بخود دیتا ہے اور وہ راضی ہے, پرائیویٹ وہ جن کا بھی سرمایہ ہے, تو وہ جو ہے نا وہ اس کو لینے کی اجازت دیتے ہیں فقہا. باقی جو ہے وہ یعنی اس میں آپ تصرف کر سکتے ہیں, آپ اس کے مالک نہیں بنتے, تصرف کر سکتے ہیں, اس کو استعمال جو ہے نا کر سکتے ہیں. جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے, اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب ہمارے گھر کی ٹنکی میں پانی کی جو زمین کے اندر ٹنکی ہوتی ہے اس میں ایک بلی گر کے مر گئی تھی, اور کافی دنوں تک وہ پانی استعمال ہوتا رہا, ہمیں محسوس نہیں ہوا کیونکہ وہ پینے میں شمار نہیں ہوتا, اور نہ ہی پانی میں بدبو آ رہی تھی, اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی اسمیل تھی. تو آغا صاحب یہ بتائیے کہ جو اب ظاہر ہے ایک مردار جانور اس میں پڑا ہوا تھا, تو جتنے کپڑے ہمارے دھلے یا جتنے ہم نے غسل کیا یا وضو کیا اس پانی سے جس میں ایک نجس جانور مردہ جانور مرا ہوا تھا, تو آغا صاحب کیا وہ تمام تر کپڑے جو پاک کیے ہیں یا جو برتن ہم نے دھو کے استعمال کیے ہیں یا جو وضو کر کے نماز پڑھی ہے, وہ تمام ہماری عبادات اس پانی سے کیے گئے وضو اور غسل سے جو ہم نے کیے ہیں وہ صحیح ہیں؟ جو کپڑے ہم نے پاک کیے ہیں وہ صحیح پاک ہیں یا ان کو دوبارہ پاک کرنا چاہیے, اور عبادات دوبارہ انجام دیں یا نہیں, اس کی وضاحت فرمائیے. اور آغا صاحب یہ بھی بتائیے کہ اب اس ٹنکی کو کس طریقے سے پاک کیا جائے, اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں جی, یہ جو آخری سوال ہے کس طرح پاک کیا جائے, اس سوال کی تو نوبت تب آتی ہے کہ وہ ٹینکی یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ٹینکی نجس ہو, اس کا نجس ہونا ثابت ہو, پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اگر یہ پانی جو ہے وہ کر ہے اور یا کر سے زیادہ ہے, اور آپ کو یقین ہے کہ جب آپ وہ پانی استعمال کر رہے تھے تو وہ پانی کر یا کر سے زیادہ مقدار میں تھا, وہ زیر زمین جو وہ ٹینکی بناتے ہیں, بعض جو ہے وہ بہت زیادہ کئی کر ہوتے ہیں. اسی طرح چھت کے اوپر جو ٹینکی ہوتی ہے وہ بعض مقامات پر خصوصاً جو بڑے بڑے مراکز مساجد امام بارگاہوں کی چھت پر جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی ٹینکی ہوتی ہے, اور اس میں کئی جو ہے نا وہ کر ہوتے ہیں. تو اگر وہ کر ہے اور اس میں یہ مری ہے تو وہ نجس نہیں ہوتا. اگر آپ کو یقین ہے کہ یعنی جس وقت آپ وہ پانی استعمال کر رہے تھے کپڑوں کے دھونے کے غرض سے یا وضو کے غرض سے, تو اس وقت وہ پانی کر تھا, تو پھر وہ نجس نہیں ہوتا. جی آغا صاحب بہت شکریہ. اس کے بعد ہمارے پاس وائس میسیج کی صورت میں سوال موجود ہے, آئیے اس کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ کو اور علامہ صاحب کو السلام. میرا سوال ہے کہ کتا نجس العین ہے, نجس العین کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ اس کو دیکھنا حرام ہے یا اس کا کیا, یعنی یہ تو اس کا تھوڑا اس کو واضح کر دیں پلیز. دیکھیں, نجس العین کتا کے نجس العین ہونے کا وہی مطلب ہے جو خون کے نجس العین ہونے کا مطلب ہے. کتا کے آپ کے پیشاب کے نجس العین ہونے کا مطلب ہے, پاخانہ کے نجس العین ہونے کا مطلب ہے, مردار کے نجس العین ہونے کا مطلب ہے. یعنی جانوروں میں جو حرام گوشت جانوروں میں ان میں صرف کتا اور خنزیر ہے کہ جو نجس العین ہے. جیسے بلی ہے, اس کو آپ کا گیلا ہاتھ لگ جاتا ہے, آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا. اسی طرح ہاتھوں اس کے بالوں کو, یا شیر ہے, چیتا ہے, بھیڑیا ہے, لومبڑی ہے, یعنی جانوروں میں حرام گوشت جانوروں میں سوائے کتا اور خنزیر کے کسی بھی حرام گوشت جانور کو آپ کا گیلا ہاتھ لگ جائے تو وہ آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا. لیکن یہ وہ دو جانور ہیں کتا اور خنزیر کہ آپ ان کے
یعنی ان کا پیشاب پاخانہ یا ان کا خون یا خون تو سب کا جو ہے نا وہ نجس ہوتا ہے، ماں سوائے ان کا جو ہے نا وہ دھار مار کے نہیں نکلتا، زیادہ سے زیادہ ایک آدھ قطرے گرتے ہیں جیسے چھپکلی ہے یا سانپ وغیرہ ہے. تو یعنی حرام گو جانوروں میں یہ دو نجس العین ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا گیلا ہاتھ ان کو لگ جاتا ہے تو آپ کا ہاتھ ناپاک ہوگا. جس طرح آپ کے ہاتھ کو پیشاب لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، مردار کو آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے، خون لگ جاتا ہے تو وہ نجس ہوتا ہے. نجس العین ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے. باقی جی آغا دیکھنا صاحب، حرام نہیں ہے. کیوں دیکھنا حرام ہو؟